أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم محترم محتشم خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیوں، آج الحمدللہ قرآن مجید فرقان حکیم کے درس سے مستفیض ہونے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہاں خطاب فرمایا ہے اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں آیا ہے، وہاں مسلمان مرد مسلمان عورتیں سبھی مراد ہیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مردوں کو تو بہت سارے فضائل حاصل ہیں، ان کے لیے بہت ساری نیکی کے کام آسان ہیں، تو ہمارا ذکر قرآن مجید فرقان حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات نازل فرمائیں۔ اللہ کریم نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا ایک ساتھ ذکر کن صفات کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور ادب والے مرد اور ادب والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں،
والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ صفات اللہ کریم نے بیان کی اور فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیما، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حکیم سے پتہ یہ چلا کہ مومن مرد، مومنہ عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت، اور پھر ادب والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے، اللہ سے ڈرنے والے، سچ بولنے والے، یہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم فرقان حکیم نے عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے انعام مردوں کے برابر آخرت میں عطا فرمانا ہے، لیکن اس کے لیے جو صفات ہیں ان صفات میں یہ ہے کہ مسلمان جو عورت ہو وہ اپنے ایمان میں پختہ ہو، اس کا ایمان پکا ہو، اور ایمان پکا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کی توقیر، حضور کی تکریم کرنے والی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، حضور علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں اتنی ہو کہ ساری کائنات کے رشتوں سے زیادہ اسے رسول اللہ سے محبت ہو۔ جب ایک مسلمان عورت کے دل میں ایمان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوگی، سب سے زیادہ حضور کی تعظیم، حضور کا ادب کرتی ہوگی، حضور کی توقیر و تکریم کرتی ہوگی، تو اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اور جب اس کا ایمان کامل ہوگا، اس کامل ایمان کے ساتھ پھر اگلی صفات بھی آ جائیں گی، اس کے اندر صبر بھی ہوگا، اس کے اندر خشوع خضوع بھی ہوگا، اس کے اندر ادب بھی ہوگا، اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہوگا، اور اس کے اندر اپنی شرم و حیا اور عفت کی حفاظت کا جذبہ بھی ہوگا، غیرت بھی ہوگی، حمیت بھی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی طرف سے لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ میں شامل فرما لے گا۔ تو آج جو مسلمان بیٹیاں قرآن کا درس سننے کے لیے حاضر ہوئی ہیں، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ ہماری شناخت، ہماری پہچان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کرا دی۔ اور یہ اسلام نے ہی عورت کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کا اگر مطالعہ کیا جائے، ادیان کا مطالعہ کیا جائے، تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے قبل بھی اور حضور کی آمد کے بعد بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین میں، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی تہذیب میں عورت کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جو عزت عورت کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے قرآن نے عطا فرمائی ہے، جو عزت عورت کو رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو حفاظت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عورت کو عطا فرمائی ہے، جو حفاظت اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے،
ایسا مقام اور مرتبہ کسی بھی دین میں نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں عورت کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، دیگر مذاہب میں بیٹی جو ہے اس کو ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بیان کیا، اللہ اکبر، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے جو عزت عطا فرمائی، غور سے سنیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے کیا عزت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں عطا کر دے اور وہ ان کی صحیح اسلام کے مطابق تربیت کرے تو رسول اللہ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 بیٹیاں ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ شرف عطا فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اس نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو تو پھر، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی تربیت صحیح کرے اسلام کے مطابق، اس کی شرم و حیا، اس کا ایمان، اس کے اندر ادب، قرآن کا نور وہ ایسے داخل کر دے اور پھر اس کو اس کے گھر بھیج دے تو اللہ تبارک و تعالی ان ماں باپ کو یہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ نے بیٹی کو وہ عزت عطا فرما دی، اسلام کی بیٹی کو، کہ اس کی شرم، اس کی حیا اگر برقرار رہے، اس کا ایمان اگر زندہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کے دوپٹے کو بھی اتنا بابرکت کر دیا ہے کہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک بیٹی ایک قوم کی ماں ہے، اور اگر اس نے آج قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس نے شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاری، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر کے زندگی گزاری، اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا، رسول اللہ کی شریعت کی پابندی کی، شریعت کا پردہ کیا، تو اللہ رب ذوالجلال اس بیٹی کی وجہ سے ایک عظیم قوم عطا فرما دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ عورت قرآن سے دور ہوئی، رسول اللہ کے دین سے دور ہوئی، شریعت مصطفیٰ سے دور ہوئی، شرم و حیا اور عفت سے دور ہوئی، پاکیزگی سے دور ہوئی، تو پھر ایک قوم کے بگڑنے کا خدشہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اتنا چاہا، اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک بار حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھیں۔ حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضور نے دعا دی تو ام المومنین حضور کی دعا پر اتنی خوش ہوئیں کہ آپ بے حد خوشی سے مسکرا رہی تھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس دعا پر تم اتنا خوش کیوں ہوئی؟ عرض کی حضور آپ نے جو دعا دی ہے مغفرت کی، آپ کا دعا دینا میرے لیے بہت بڑا شرف ہے، اس لیے میں اتنی خوش ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تمہیں دی ہے یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ آپ اور میں ہم سب کتنے خوش بخت ہیں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے ہر نماز میں دعا کی، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے دعا کی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے، انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی وہ دعائیں دنیا میں مانگ لیں، لیکن میں نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، جس دن ہر ایک یہاں تک کہ خلیل اللہ علیہ السلام بھی میرے پاس آئیں گے،
اس دن کے لیے میں نے جو دعا ہے وہ اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ تو بتائیں رسول اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ مالک ہیں۔ تو جب مالک وہ ہیں تو مرضی بھی انہی کی چلے گی۔ جب مالک وہ ہیں، ہماری جان کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتے کہ جس سے ہماری جان کا کوئی نقصان ہو۔ ہم خود اپنی جان کا نقصان کر لیتے ہیں، مگر رسول اللہ نے کبھی اپنی امت کے مرد اور عورت کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے کہ وہ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ تو رسول اللہ جب زیادہ مالک ہیں تو پھر حضور سے محبت بھی اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرے کہ اپنی جان کو رسول اللہ کے نام پہ فدا کر دے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمان خواتین نے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی محبت کی ہے جیسے مردوں نے رسول اللہ سے محبت کی۔ جس بیٹی نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور قرآن کے نور سے وہ منور ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب علیہ السلام کے عشق اور محبت کے لیے چن لیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی اولاد بھی فدا کر دی، اپنا مال بھی فدا کر دیا اور اپنی جان بھی فدا کر دی۔ جب مکۃ المکرمہ میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، بالکل ابتدائی ایام تھے، پورا عالم کفر رسول کریم علیہ السلام اور صحابہ کا مخالف تھا۔ ابھی مسلمانوں نے علل اعلان باجماعت نماز بھی حرم میں شروع نہیں کی تھی۔ اس وقت جو خواتین اسلام لائیں، اور یاد رکھیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب سے پہلے خواتین میں اسلام لائیں، اور ابتدا میں حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکی، وہی کلمہ جو آپ نے اور میں نے بھی پڑھا ہے، اس کلمے نے ہمیشہ جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس کو آزمایا ضرور ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ لوگ اس گمان میں نہ رہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا کہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مغفرت فرما دے گا، نہیں، بلکہ آزمایا جائے گا۔ تو اسلام نے ابتدا میں آزمایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے شوہر حضرت یاسر اور آپ کے بیٹے حضرت عمار، یہ پورا خاندان ہی اسلام کے لیے آزمایا گیا، اور اتنا آزمایا گیا کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صبح سے لے کر شام تک چلملاتی دھوپ میں آپ پر کفار ظلم و تشدد کرتے اور کہتے ایک دفعہ کلمے سے انکار کر دو، رسول اللہ کی غلامی سے انکار کر دو۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر کا ایسا پیکر بنی ہوئی تھی، آپ کہتی تھی جان جا سکتی ہے مگر رسول اللہ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، آپ کو نیزہ پیٹ میں مار کر اس نے شہید کیا، آپ کے جسم کو چیر دیا گیا، مگر آپ رسول اللہ کے عشق میں قربان ہو گئی۔ یہ اسلام کی بیٹیوں کا عشق رسول اس وقت سے ہے جب ابتدا تھی اسلام کی۔ رسول اللہ نے ابھی دعوت اسلام کا آغاز کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ کوئی حرف نہ آئے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ یہ اسلام کی بیٹیوں کا ابتدا سے عشق رہا۔ اور پھر جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹیوں نے رسول اللہ سے جو محبت کی، حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کے شوہر حضرت عاصم وہ
ایک جنگ میں شہید ہو گئے. جب آپ کے شوہر شہید ہو گئے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حبیب کو آپ نے تیار کیا اور وہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے دربار میں جا کے شہید ہو گئے. اس کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے محافظین نے رسول اللہ کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی کہ 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان اس جنگ میں شہید ہوئے. کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی ایسا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان، صحابیات، ہر ایک اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا تھا اور جان قربان کر دیتا تھا. تو جب مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ جنگ کرنے کے لیے گئے تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ غزوہ احد میں رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے لڑیں، اور اس طرح لڑیں کہ آپ کے ہاتھ پر، آپ کے وجود پر 11 زخم لگے. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب غزوہ احد ختم ہوا تو آپ نے جو رسول اللہ کی حفاظت میں لڑائی کی تھی، رسول اللہ نے فرمایا ام عمارہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور تمہارے گھر والوں کی بھی مغفرت فرمائے. یہ غزوہ احد میں حضور نے دعا دی. تو حضرت ام عمارہ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ مغفرت تو میری آپ کے صدقے ہو جائے گی، مجھے کچھ اور چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو، کیا مانگتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ مغفرت تو ہو جائے گی لیکن مجھے تو جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو فرمایا دے دیا، یعنی آپ کو جنت میں اپنے پڑوس کی خوشخبری سنا دی. تو جب جنت حضور نے دے دی، مغفرت حضور نے دے دی، تو اب وہ گھر بیٹھ جاتی؟ نہیں، انہوں نے پھر اسلام کی خدمت کی. اپنا ایک بیٹا ختم نبوت کے لیے پہلے دیا، اور جب دوبارہ جنگ یمامہ کا موقع آیا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تو حضرت ام عمارہ اسی جذبے کے ساتھ نکلی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی لے کے نکلی اور جنگ یمامہ میں شامل ہوئیں. آپ کہتی ہیں کہ وہ شخص جو ختم نبوت کا معاذ اللہ منکر تھا اور رسول اللہ کے بعد معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، مسیلمہ کذاب، آپ کہتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس خبیث کو ضرور ماروں گی، اس کو قتل کروں گی جو رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے. اور آپ تلوار لے کر مسیلمہ کذاب کو تلاش کرتی ہوئی جنگ میں جا رہی تھی. آپ کہتی ہیں میں اس خبیث تک پہنچ گئی، اس سے پہلے کہ میں تلوار سے رسول اللہ کے اس گستاخ ختم نبوت کے منکر کا سر قلم کرتی، میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے اس کا سر کاٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ بیٹا بھی ختم نبوت کا محافظ ہے تو ماں بھی ختم نبوت کی محافظ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا عشق، مغفرت بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، پھر بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلی. اور اب جنگ یمامہ میں آپ کو 12 زخم آئے اور آپ کا ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ بعد میں اس پہ جب زیتون کا تیل ڈالا گیا تو آپ کہتی ہیں مجھے سخت تکلیف ہوئی. اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے زخمی ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چند لوگ صرف کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل رہ گئے تھے. عزیز بیٹیوں، بہنوں، اس بات پہ غور کیجئے کہ حضرت ام عمارہ نے رسول اللہ سے کیسی محبت کی، بخشش بھی ہو گئی، جنت بھی مل گئی، پھر بھی رسول اللہ سے وفا کی خاطر چل پڑی اور اپنا کردار کتنا عظیم الشان ادا کیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی بیٹی وہ ہے جو قرآن بھی پڑھتی ہے اور تلوار بھی اٹھاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تیار کرتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیار کرتی ہے. وہ اسلام کی بیٹی ہے، وہ اسلام کی ماننے والی ہے. اور صحابیات کا اتنا حضور علیہ السلام سے محبت کا کردار تھا کہ ایک صحابی حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب یہ خبر ملی
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے حضور غزوہ احد میں، تو آپ مدینہ طیبہ سے دوڑتی ہوئی آئیں۔ راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں رسول اللہ کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ کہا آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ والد شہید ہو گئے لیکن کہتی ہے مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ آگے بڑھی تو کسی نے کہا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ کہا کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ کہا مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ پھر آگے چلی تو کسی نے کہا آپ کے تو بھائی بھی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی بس مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا صحابہ نے کہ حضور وہاں موجود ہیں، آپ گئیں اور آپ نے جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور کا دامن آپ نے پکڑ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیریت کے ساتھ دیکھ کر آپ نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ جب آپ موجود ہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، چاہے میرا بیٹا چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میرے والد چلے گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں تو سب کچھ خیریت سے ہے۔ آج وہ جذبہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو درکار ہے کہ کائنات کا کوئی بھی رشتہ ہو رسول اللہ سے پیارا نہیں ہے، کائنات کا کوئی بھی رشتہ ہو وہ رسول اللہ سے پیارا نہیں ہے۔ حضور ہے تو سب کچھ ہے، حضور ہے تو ہماری عزتیں ہیں، حضور ہے تو ہماری زندگی ہے، کیونکہ امت کی زندگی نبی کی زندگی سے ہوتی ہے، امت کی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے ہوتی ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں، آج پورا عالم کفر بار بار رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہا ہے، زبان جلتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ امت مسلمہ غفلت میں مبتلا ہے، امت مسلمہ کے گھروں میں قرآن بند ہو چکا ہے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کی شرم و حیا اور عفت لپیٹی جا چکی ہے، مسلمان بیٹی کے دوپٹوں کو کسی بھی طرح سے اتار دیا گیا ہے۔ آج مسلمان بیٹی قرآن کے نور سے منور نہیں ہے، اس کو جہیز کا ٹرک تو بھر کے دیا جاتا ہے مگر اس کو قرآن نہیں سکھایا جاتا، اس کو گھر تو بنا کے دیا جاتا ہے مگر اس کو شرم و حیا اور عفت نہیں دی جاتی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ مائیں وہ لال نہیں جل رہی جو رسول اللہ کی ناموس و عزت کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے۔ حالانکہ مسلم امہ کی بیٹیوں کا کردار تو اتنا عظیم الشان تھا، اتنا عظیم الشان تھا کہ 1953 میں جب پاکستان نیا نیا بنا تھا تو اس وقت ختم نبوت کی تحریک چلی تو روزانہ مسلمان قربانیاں دیا کرتے تھے، اور مرزائی قادیانیوں کے خلاف مسلمان مرد مسلمان نوجوان روزانہ نکلتے تھے، شہادتیں حاصل کرتے تھے۔ ایک مائی تھی، اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کے کہیں گئی، ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی، جب وہ بارات لے کے پہنچی تو کرفیو لگ گیا اور کہا کہ اب کسی کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مائی سادی سی مائی تھی، اس نے پوچھا یہ کرفیو کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں لگا ہے؟ انہوں نے کہا اب کوئی باہر نہیں نکل سکتا، اور ختم نبوت کے جو محافظ ہیں وہ جب رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں تو ان کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے قادیانی منکر ختم نبوت، وہ کافر مرتد زندیق ہے، لیکن حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور حضور کے غلام باہر نکلتے ہیں تو شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب اس مائی نے یہ سنا تو اس کا بیٹا جس کا بھی نکاح ہوا تھا اور اس نے سہرا سجایا ہوا تھا، وہ مائی اپنے بیٹے کے پاس آئی، اس کے سر سے اس نے سہرا نوچ لیا اور اس کا سہرا اتار کر وہ مائی کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے دودھ پلا کر جوان صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ تیرا نکاح کروں، تیری شادی کی خوشیاں دیکھوں۔ آج رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جا محافظین ختم نبوت میدان میں نکلے ہوئے ہیں، تو بھی نکل جا، اور میری بات یاد رکھنا اگر گولی لگے تو تیرے ماتھے پہ اس جگہ لگنی چاہیے جہاں سہرا تو نے باندھا ہوا ہے، پیٹھ پر گولی کھا کے نہیں آنا، تو میں تیرا دودھ معاف کر دوں گی اگر تو نے حضور کے نام پہ شہادت دے دی۔ تو بیٹا بھی سعادت مند تھا، وہ بیٹا نکلا اور محافظین ختم نبوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے ماتھے پہ آ کے گولی لگی اور اس نے خون کا سہرا سجا لیا۔ جب اس کی لاش لائی گئی، وہ مائی میت اپنے گھر لے کے آئی، جب اس کی میت لے کے آئی تو لوگوں نے اس کو کہا مائی یہ کیا ہوا، یہ تو کیا کر کے آ گئی؟
تو اس مائی نے کہا کہ میں ایسا دولہا لے کے آئی ہوں جیسا دولہا بھی آسمان نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ عظیم جذبہ تھا۔ یہ 1953 کی بات ہے، جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ مسلمان عورتیں اتنی جذبے والی ہیں کہ وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے بھرپور جوان بچوں کو بھی بھیج دیتی ہیں، تو انہوں نے پھر اسکولوں کے ذریعے سے، کالجز کے ذریعے سے، جدید تعلیم کے ذریعے سے مسلمان بیٹیوں کی عفت، ان کی شرم، ان کی حیا کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ قرآن کی جگہ انہیں دوسری کتابیں تھما دی گئیں، رسول اللہ کی احادیث یاد کرنے کے بجائے انہیں دیگر کتابیں تھما دی گئیں، اور آہستہ 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 آج 70 سالوں کے بعد وطن عزیز پاکستان میں ایسی ایسی باتیں عورت نام کی چیز بھی کر رہی ہے جس سے عورت بھی شرماتی ہے، مرد بھی شرماتے ہیں۔ تو عزیز ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر بڑا سخت وقت ہے۔ حکومت آج یہود و نصارہ کے ایجنٹ کر رہے ہیں، حکومت آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو مسلمان بیٹیوں کی عفت، ان کی عزت، ان کی شرم و حیا سے کھیل رہے ہیں، اور اسلام اور پاکستان کے لیے جو مسلمان بیٹیوں نے قربانی دی تھی، جب ان کے لاشیں کاٹ کر ٹرینوں میں بھر کر پاکستان روانہ کیے گئے تھے، اور اتنا ہندوؤں نے، سکھوں نے مسلمان بیٹیوں کو شہید کیا تھا، ان ماؤں بہنوں کی قربانیوں پر آج یہ حکمران معاذ اللہ پھر یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے یہ عزم کیا، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے یہ شعور اور پیغام دیا کہ اب ہمیں رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ اب مسلمان بیٹیوں نے بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو وہ عاشق رسول بیٹے بھی دینے ہیں، اور جہاں ان کی اپنی ضرورت ہے تو انہیں بھی کام کرنا ہے اور رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ بھی رسول اللہ کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے جو شوہر ہیں ان کو تیار کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے اگر آج رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا تو کل قیامت کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ خانے وال کے اندر بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اب رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں ہے، اور بہت عرصے کے بعد اب ہم پھر انہی ماؤں کے متلاشی تلاش کر رہے ہیں کہ جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وہ بیٹیاں میدان عمل میں ہوں اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے حضور کے دین کی مددگار ثابت ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اس بار الیکشن کا موقع ہے، 16 دسمبر کو PP 206 آپ کے ہاں الیکشن ہو رہا ہے، اور اس الیکشن کے اندر ہم نے رسول اللہ کے دین کو ووٹ دینا ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا انتخابی نشان کرین ہے۔ تو آپ جتنی بہنیں آئی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، خود تو آپ کا اگر ووٹ ہے تو کرین پہ آپ نے مور لگانی ہے، لیکن آج سے آپ اسلام کی بیٹی کی حیثیت سے رسول اللہ کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے والی بن جائیں، اور ہر صورت میں آپ نے حضور علیہ السلام کے عشق کی، حضور کی محبت کی تبلیغ کرنی ہے، ہر ایک کو بتانا ہے کہ ووٹ ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے دینا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینا جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا جنہوں نے ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالا، ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا جنہوں نے یہود و نصارہ کو خوش کیا، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو شہید کیا۔ ہم نے تو لبیک یا رسول اللہ والوں کو ووٹ دینا ہے، ہم نے تو تاجدار ختم نبوت والوں کو ووٹ دینا ہے، تاکہ کل قیامت کو یہ پرچی ہمارے نامہ اعمال میں تلے اور رسول اللہ ہم سے خوش ہو جائیں کہ انہوں نے میرے دین کی خاطر ایک پرچی ڈالی تھی، رسول اللہ کی نگاہ ہو گئی تو حضور ہماری شفاعت فرما کے ہمیں داخل جنت فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ ارادہ کر لیں، اور یہاں پر الحمدللہ خواتین موجود ہیں، آپ نے اپنا نام بھی بتانا ہے کہ جو ایسی بیٹیاں ہیں، جو ایسی مائیں ہیں، جو ایسی بہنیں ہیں کہ جو وہ ان کے ہاں تو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں محافظہ ختم نبوت و رسالت ہوتی ہے، محافظہ ناموس رسالت۔ آپ نے محافظہ ناموس رسالت بننے کے لیے اپنا نام لکھوانا ہے،
پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ الیکشن کے دن آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر پردے کے ساتھ آپ نے پولنگ بوتھ میں جا کر جو مسلمان بیٹیاں آئیں ان کو مہر کرین پہ لگوانی ہے۔ کس پہ لگوانی ہے؟ کرین پہ۔ کرین کے نشان پہ پیلے رنگ کا نشان ہوتا ہے کرین کا، یا فوٹو کاپی ہوئی تو کرین پہچاننی ہے آپ نے، اور لبیک تحریک لبیک پاکستان لکھا ہوگا، تحریک لبیک پاکستان۔ اور شیخ اکمل صاحب رضوی، یہ ہمارے امیدوار ہیں، شیخ اکمل ان کا نام ہے، اس پہ آپ نے مور لگانی ہے، اور مور لگاتے ہوئے درود شریف پڑھنا بھی ہے، جو آئے اس کو پڑھوانا بھی ہے، لبیک کا نعرہ بھی لگانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے حاضر ہیں۔ اور اپنے گھر میں صبح و شام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب آپ لبیک یا رسول اللہ کی لوری دیا کریں۔ اب آپ ان کو جب لاٹ لگائیں تو ان کو لاٹ لگاتے ہوئے ان کو سینے سے لگا کر آپ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ یہ کہا کریں۔ جب آپ ان کو سوتے جاگتے لبیک یا رسول اللہ کی لوری دیں گی، انشاءاللہ آپ کے بچے کل رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ انہیں یاد ہوگا کہ ہماری ماؤں نے ہماری تربیت جب کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی عزت کے لیے حاضر ہوں۔ جب آپ کا یہ جذبہ آپ کی اولاد میں منتقل ہوگا پھر انشاءاللہ تعالی دین تخت پہ آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلام عزت پائیں گے۔ یہود و نصارہ، کفار، ہندو اور دیگر جو دین کے ماننے والے ہیں ان کو شکست ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اور پاکستان کی ترقی صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس مختصر وقت میں آپ کو پیغام یہ دینا تھا کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں 16 دسمبر کو بہت محنت کرنی ہے، اور 16 دسمبر تک گھر گھر جا کے محلے محلے جا کر پردے کے ساتھ آپ نے بہنوں کو بیٹیوں کو کہنا ہے کہ اگر آپ کا ووٹ ہے تو آپ نے ووٹ تحریک لبیک پاکستان کو دینا ہے، آپ نے تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ کو ووٹ دینا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جب ہم جان دینے کو تیار ہیں تو پھر اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ انشاءاللہ تعالی جب آپ نے محنت کی تو ایک وقت آ جائے گا کہ آپ کی پرچی کی وجہ سے رسول اللہ کے دین کی مدد ہو جائے گی، اور آپ نے شریعت کا پردہ بھی کرنا ہے۔ نامحرم مرد آپ کے وجود تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے دوپٹے پر بھی نگاہ نہ ڈال سکیں، ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، یہ بازاروں کی زینت نہ بنے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کی بیٹی جب اسلام پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی، آپ کے پاس لوگ آئے اور آ کے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، دہلی میں قحط پڑ گیا ہے، بہت مشکلات ہیں، بارش نہیں ہو رہی، جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں، آپ دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ آپ بھی آگئے، لوگ بھی آگئے، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک دھاگا لیا ہوا تھا، آسمان کی طرف دھاگا بلند کیا اور کہا یا اللہ، یا اللہ اس دھاگے کا واسطہ ہے، رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ بس آپ کے ہاتھ نیچے آئے اور ہر طرف پہلے گھٹا نہیں تھی، گھٹا ہوئی اور بارش برسنے لگی، لوگ گھروں کو آئے تو جل تھل ہو گیا اور کھیتیاں دوبارہ سے بابرکت ہو گئی، ہر ایک کو پانی مل گیا۔ لوگ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور یہ دھاگا کس چیز کا دھاگا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کی مشکل کو ختم کر دیا، رحمت کی بارش جل تھل برس گئی؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے، کیونکہ میری ماں وہ ہے کہ جس کے دوپٹے کو بھی کسی نامحرم کی مرد کی نظر نے کبھی نہیں دیکھا۔ میری بہنوں، میں تلاش میں ہوں، ہم سب امت مسلمہ تلاش میں ہے کہ کاش ہمارے گھروں میں بھی کوئی ایسی بیٹی اور بہن ہو جو اتنی باپردہ، حیا والی، شرم والی، عفت والی ہو، قرآن کے نور سے اس کی نگاہیں جھکی رہتی ہوں۔ ٹی وی، موبائل فون، فیس بک یہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہو کہ اس کی نگاہ حیا سے اٹھتی نہ ہو۔ جب وہ اتنی باحیا ہوگی تو جب ہمیں کسی قحط کا سامنا ہوگا ہم عرض کریں گے یا اللہ، خانے وال کے اندر رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے والی
حضور کی محبت، حضور کی تعظیم کرنے والی ایک بیٹی اپنے گھر میں ایسی بھی ہے، اس کا واسطہ ہے ہمارا قحط ہماری پریشانی دور فرما دے۔ آج تو غیرت کا بھی قحط ہے، علم کا بھی قحط ہے، عمل کا بھی قحط ہے، حمیت کا بھی قحط ہے۔ آپ نے مدد کرنی ہے دین کی، اپنی شرم کے ذریعے، اپنی عفت کے ذریعے، اپنی حیا کے ذریعے دین کی مدد آپ نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 16 دسمبر کو جب خانے وال میں رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے الیکشن ہو تو آپ نے باپردہ آنا ہے اور اپنا کام کر کے واپس جائیں۔ پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے 16 دسمبر سے پہلے روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، جس میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شہزادی یہ کونین جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، آپ نے ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی ہے، یا سیدہ زہرا پاک آپ ہماری لاج رکھ لیں، رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو عظیم الشان کامیابی عطا کر دیں، اور اتنی کامیابی مل جائے کہ رسول اللہ کے دین کا دبدبہ، حضور علیہ السلام کے دین کا رعب قائم ہو جائے اور دین تخت پر آ جائے، تاکہ امت مسلمہ پھر سے عزت پا سکے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل سیدہ فاطمہ الزہرا کو روزانہ ثواب بخشنے ہیں، اور 16 تاریخ کو تو خاص طور پہ تہجد بھی پڑھنی ہے اور تہجد میں بھی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان شیخ اکمل صاحب رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جب کامیابی کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے جو اسلام سے وفادار ہوں، رسول اللہ کی عزت و ناموس سے وفادار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو پھر سے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کی ٹھنڈک، حضور کی جان کی راحت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صدقے میں پھر سے وہ حیا، وہ شرم، وہ عفت، وہ پاکیزگی، وہ قرآن کا نور عطا فرما دے کہ پھر سے ہمیں وہ مائیں مل جائیں جن کی برکت سے اسلام تخت پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت محنت کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ اسلام آپ کو عزت دے گا، اسلام آپ کے مسائل حل کرے گا، اور اسلام انشاءاللہ تعالی اللہ کا جو دین ہے یہ غالب آ کر رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔